ناظرین کرام، صرف 70 بار آیت الکرسی اس طرح پڑھ لیں اور اپنا ہر کام اس عمل سے کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج کا عمل آیت الکرسی کا عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف ایک دن کے لیے کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی تمام آیتیں ہر مسلمان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا اور سننے کے بہت سے فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ ناظرین، آیت الکرسی بہت مبارک آیت ہے۔ اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس کے علاوہ جب گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھیں تو فرشتے آپ کی پوری رات حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی جس کو پڑھ کر اگر آپ کوئی بھی مراد مانگے تو وہ انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آج کل یہ حالات ہیں کہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ اس کے اندر آپ رزق کے حوالے سے کر سکتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے حوالے سے کر سکتے ہیں، شادی کے حوالے سے کر سکتے ہیں، جاب کے حوالے سے کر سکتے ہیں، کاروبار اور گھر میں سکون کے لیے کر سکتے ہیں اور برکت کے لیے کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ہم نے صرف اور صرف آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت بڑا وظیفہ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ آپ نے زندگی میں ایسا وظیفہ نہ دیکھا ہوگا جیسا کہ آپ کو شروع میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ وہ قرآن پاک کی آیت الکرسی ہے۔ اس کے کل حروف 170 ہیں۔ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں۔ آپ نے اسی تعداد یعنی 170 مرتبہ پڑھ کر جو بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں خواتین پڑھیں، مرد حضرات پڑھیں۔ اس عمل کو دن میں ایک مرتبہ لازمی کر لیں۔ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے۔ ناظرین، یہ آپ رزق کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ رزق کی فراوانی ہوگی۔ دولت کے لیے پڑھیں تو دولت کی فراوانی ہوگی۔ محبت کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جائز محبت کا حصول ہوگا۔ یا آپ بہت سی چیزوں کے لیے پڑھنا چاہیں تو بھی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کر۔ اللہ تیری اور تیری اولاد کی جانب نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا تو جنت اس پر واجب کر دی گئی، اور جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ اسی طرح ناظرین، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو ایک بہت زبردست وظیفہ بتائیں گے۔ کوئی ایسا شخص جسے لگتا ہے کہ میرے کام میں رکاوٹ یا بندش ہے تو یہ وظیفہ اس شخص کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ناظرین، اس وظیفے میں آیت الکرسی کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں علماء کا بیان واضح ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہر قسم کی بندش، جادو یا رکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر اس کو 3 دن اور 3 راتوں تک جس گھر میں پڑھا جائے تو وہ گھر جادو ٹونے اور ہر قسم کے جنات سے پاک سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آیت الکرسی کے بہت سارے معجزات بھی ہیں جس کی مثالیں ہمیں اپنے بزرگوں سے سننے کو ملتی ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی جن، سانپ یا کسی چھپکلی کے روپ میں آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ اس کو پہچان لیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں آنکھیں بند کر کے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر ہلکے ہاتھ سے تالی بجائیں اور پھر آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ اگر جنات ہوں گے تو غائب ہو جائیں گے، اور اگر عام چھپکلی، سانپ وغیرہ ہوگا تو غائب نہیں ہوگا۔
اس کے علاوہ گھروں میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں تو اس کے لیے بھی آیت الکرسی کا ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی اول و آخر درود شریف پڑھ کر ایک گلاس پانی میں دم کر کے اپنے گھر کی دیواروں پر چھڑکیں، انشاءاللہ آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ آیت الکرسی کا ایک اور عمل یہ ہے کہ گھر میں اگر چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور ان چیزوں کو اگر آپ خود رکھ کر بھول جاتے ہیں یا پھر کوئی غیبی طاقت انہیں غائب کر دیتی ہے تو انشاءاللہ آیت الکرسی کے چھوٹے سے عمل سے وہ چیز مل جائے گی۔ اور عمل یہ ہے کہ ایک کاغذ پر گم ہونے والی چیز کا نام لکھ کر اس پر 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور اس کاغذ کو سوتے وقت روزانہ اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سو جائیں، انشاءاللہ اس چیز کا بہت جلد خواب کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور عالم کو ایجاد کرنے والا اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ تعالیٰ عیب اور نقص سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے اور ساری کائنات اسی کے حکم سے چلتی ہے۔ تو جب سارا جہان اس کا ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں، اور جو آسمانوں میں ہیں یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں۔ جو زمین میں ہیں تو جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بت ان کی شفاعت کریں گے تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ما قبل کا ہو یا ما بعد کا ہو، امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور عطا نہ فرمائے۔ ذاتی علم اسی کا ہے اور اسی کے دینے سے کسی کو عطائی مل سکتی ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کا اسرار کائنات اور انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت نہایت ہے۔ ناظرین، انسان کا فریضہ یہ ہے اور اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اپنے رب کی توحید کے ہر پہلو کا ادراک کرے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے اندر اس طرح رائج کرے کہ شرک اور کفر کے اندھیروں میں توحید کا علم بردار بن کر لوگوں کی توحید کی طرف رہنمائی کرے۔ اسی کردار کی یہ آیت پر زور حوصلہ افزائی دیتی ہے۔ اپنے رب کے ساتھ ہمارا تعلق کیا اور کیسا ہونا چاہیے، اپنے رب کی صفات اور احسانات اور اس کی بڑائی، کبریائی اور شان کیا ہے، اس طرف ہماری توجہ مبذول کرواتی ہے کہ دیکھو جہان میں کس طرح شرک اور کفر کے گھٹا ٹوپ اندھورے چھائے ہوئے ہیں۔ اپنے رب کی توحید کو پہچانو اور خالص هو اللہ احد کہتے ہوئے اس بات کو نافذ کرنے کی ہمتاً کوشش کرو، ہر باطل عقیدے کی تردید کرو اور توحید کے انمول خزانے کو پھیلاؤ تاکہ شرک اور کفر کو ختم کیا جا سکے۔ اور یہ آیت ہمیں یہ تأمل رواں کرتی ہے کہ اس کائنات کے نظام اور تخلیق کو دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو کہ کس قدر اونچا اور وسیع ہے، بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ زمین کو دیکھو کس طرح ہموار ہے کہ ہمارا بسیرا اس پر آسان بنا دیا گیا۔ چاند، ستارے، سورج اور دیگر مخلوقات سب اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق کرتا ہے۔ سمندر کو دیکھو کس طرح جوش مارتا ہے لیکن کنارے پر آ کر کسی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا بلکہ آہستہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ تھامے تو دنیا تباہ ہو جائے۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کائنات کا نظام خود ہی نہیں چل رہا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا مدبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ناظم ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منظر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مقرر فرمایا۔ کوئی شخص آیا اور چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑا اور کہا میں تجھے رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔
وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، اس نے تکلیف اور عیالداری کا شکوہ کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیال رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور چوری کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج تو میں تجھے رسول اللہ کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ اس نے پھر محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، جناب اس نے شکوہ کیا تو میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیال رکھنا وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات وہ پھر آ گیا اور چوری کرنے لگا۔ میں نے کہا، اس بار تو میں تجھے ضرور رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا، اچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اس نے یہ بتایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے ساری بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے یہ بات سچ کہی، حالانکہ وہ کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ میں نے کہا، نہیں حضور میں نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی سورۃ البقرہ ہے اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ ناظرین کرام، ہماری فلاح اور نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم ہے۔ یہی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اسی کو تھامنے کی وجہ سے ہمیں بلندی ملے گی، اور اس کو ترک کرنے کی صورت میں پستی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ آج ہم نے قرآن کی رہنمائی کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور دنیا کے لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کریم کو نعوذ باللہ معمولی سا سمجھ رکھا ہے، بس اسے 1 مہینے میں 1 آدھ بار پڑھ لیا۔ اسے قرآن خوانی اور بدعتی محفلوں میں پڑھایا جائے، اسے گھول گھول کر پانی میں پیا جائے اور اس کے تعویذ تیار کیے جائیں۔ افسوس ہم نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل پیرا ہوئیے، یہی کامیابی ہے۔ آپ کو پڑھنے سمجھنے میں دقت ہو تو علماء کرام سے رابطہ کیجیے اور اسے دل لگا کر سیکھیے، کیونکہ قبر کی ان سختیوں اور آخرت کے ان مراحل میں کوئی دنیاوی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قرآن کا سیکھنا سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے حجت بنائے۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی کا عالم بننے کے لیے متعلقہ شخص ایک ایسا وقت متعین کرے جس کی پابندی کر سکے، اور یہ عمل 41 روز کا ہے۔ وقت معینہ پر باوضو ہو کر بیٹھے اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور آیت الکرسی 300 مرتبہ پڑھے، اور پھر آخر میں درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر اٹھ کھڑا ہو۔ اس طرح روزانہ باوضو ہو کر یہ عمل دہراتا رہے۔ درود شریف اول بھی 11 مرتبہ اور آخر بھی 11 مرتبہ پابندی سے پڑھے، اور آیت الکرسی 300 بار پڑھے۔ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہ ہو۔ انشاءاللہ 41 دن کے بعد وہ آیت الکرسی کا عامل ہو جائے گا۔ پھر جس مریض کے لیے بھی اسے استعمال کرے گا تو انشاءاللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اسے پڑھ کر مریض پر صبح و شام دم بھی کر دیا کرے اور پانی پر بھی دم کر دیا کرے، اور کم از کم 11 دن پانی پینے کی تاکید کرے۔ ان 11 دنوں میں دم کیے ہوئے پانی کے علاوہ پانی نہ پیے، اس کی تاکید کر دی جائے۔ سورۃ الفاتحہ کا عمل۔ سورۃ الفاتحہ کے لیے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اسے جب بھی موقع ملے دن رات میں 21 بار پڑھ لیا کرے، یہی عمل کافی ہے۔ اس پہلی سورۃ پاک کے بہت سے نام ہیں جن میں ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس لیے ہر مریض پر دم کے لیے بھی یہ مفید ہے اور پانی پر دم کر کے پلانا بھی مفید ہے۔
مریض کو نماز کی پابندی کی تاکید کے ساتھ اسے پڑھنے کی بھی تاکید کریں کہ وہ خود بھی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرے اور اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کرے، اور جسم کے جس حصے میں درد معلوم ہو وہاں خصوصی طور پر 3 بار پڑھ کر دم کرنے سے فائدہ ہوگا۔ یہ 15-15 منٹ کے وقفے سے 3 بار دم کرے۔ آج کل تعویذ گنڈوں کا کاروبار بہت چل رہا ہے، بیشتر لوگوں نے اسے باقاعدہ پیشہ بنا لیا ہے اور غریب مریضوں سے ٹھونک بجا کر پیسے وصول کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، میری درخواست ہے کہ اسے پیشہ نہ بنایا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہی خدمت کی جائے اور اللہ ہی سے دنیا اور آخرت کی فلاح طلب کی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جن جن خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ بھی شامل فرمائے، اور جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی 2 صفاتی نام ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔